بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں سے دو جملے، دو الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی۔ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بہت بڑی آزمائش سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں، بہت بڑی پریشانی سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ دعا کا پہلا جز یہ ہے کہ اللہم استر عوراتی، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ وآمن رواتی، اور اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے آنے والے خوف سے تو محفوظ رکھ۔ اب یہ دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اس میں سے میں نے دو جملے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ اب جو بندہ اپنے صبح دوپہر شام اللہ سے دعا ہی یہی کرتا ہے کہ اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میرے عیبوں میں پردہ ڈال دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو رب کی عدالت میں لایا جائے گا اور اس بندے کو اللہ کہیں گے قریب آ جا۔ بندہ قریب ہوگا، اللہ پھر کہیں گے اور قریب آ جا، یہ اللہ کے اور قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب الجلال اس بندے کے اوپر اپنی چادر ڈالیں گے اور پوری دنیا سے کٹ آف کر دیں گے، پوری انسانیت سے اللہ چھپا کر کے سوال کریں گے، کیا تو نے فلاں گناہ کیا ہے، کیا تو نے فلاں گناہ کیا ہے؟ یہ بندہ ہاں ہاں کرتا جائے گا، اللہ جی یہ بھی میں نے کیا، اللہ یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا۔ لوگوں سے اوجل ہو کر کے، علیحدہ ہو کر کے اللہ نے اس کا حساب کیا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا جائے۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ سے دعا کرتا تھا اللہم استر عوراتی، اللہ تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ اب قیامت کے دن پوری بنی آدم کی اولاد جمع ہوگی اور اس دن اللہ اس ایک بندے کو علیحدہ کر کے حساب کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے نہیں رسوا کریں گے، بلکہ اللہ علل اعلان اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، بندے کو لایا جائے گا، اللہ اس کو قریب کریں گے، پھر اور قریب ہوگا، اللہ اور قریب کریں گے، اس کے اوپر چادر ڈال کے اللہ چھوٹے گناہوں والا رجسٹر اٹھا کر کے کہیں گے یہ تو نے گناہ کیا ہے۔ یہ بندہ کہے گا جی اللہ میں نے کیا ہے، یہ سارے گناہوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کہیں گے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دو۔ یہ بندہ بول اٹھے گا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ ان گناہوں والا رجسٹر منگوا کے ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کیا جائے۔ تو بھائیو اس بندے کو بھی اللہ پوری انسانیت سے کٹ آف کر کے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ یاد کروائیں گے۔ یہ بندہ اقرار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے باوجود جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ کیوں؟ وجہ سبب کیا ہے؟ یہ رب سے دعا کیا کرتا تھا اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیبوں پہ تو پردہ ڈال دے۔ وآمن رواتی، اللہ مجھے آنے والے خوف سے امن میں رکھ۔ اب بندہ قبر کے اندر جائے گا، اس قبر کے اندر خوف ہوگا، قیامت والے دن خوف ہوگا۔ یہ بندہ قیامت والے دن سورج کی تپش، سورج قریب ہوگا اور زمین گرم ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ بندے کو جس مقام پہ کھڑا کر دیا جائے گا ادھر ہی ٹھہر جائے گا، یہ قدم نہیں ہلا پائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ اتنی شدید تکلیف والا دن ہوگا، شدید تکلیف سے کھڑا ہونا ہوگا کہ کوئی بندہ اس تکلیف کو برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ فرمایا جس بندے نے اللہ سے دعا کی ہوگی وآمن رواتی، اللہ مجھے خوف جو آنے والا ہے اس میں امن میں رکھ، اللہ تو مجھے امن دے دے اس خوف سے، تو اللہ اس کو قیامت والے دن بھی امن عطا کریں گے۔ محبوب پیغمبر نے بیان فرمایا اس قیامت والے دن کے لیے میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام، اللہ میں قیامت والے تنگ مقام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو میرے ساتھ مدد فرما، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی دعا اللہ رب ذوالجلال سے جو کرنی ہے تو یہ دعا کرو اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیبوں میں پردہ ڈال دے، بڑا گناہ گار ہوں اللہ، بڑے میں نے گناہ کیے ہیں، بڑی میں نے اللہ یا اللہ تیری نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تیرے لوگوں کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ اب میں تیرے سامنے آ گیا ہوں اللہ، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کر، بلکہ اللہ میری عزت کو محفوظ رکھ۔ یہ دعا بندہ مسلسل کرتا رہے تو بھائیو یاد رکھنا گناہ کرنے والا بندہ بھی ہوگا تو اللہ چاہیں تو اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں تو لوگوں سے علیحدہ کر کے اس کا حساب و کتاب کرے، لوگوں سے نظروں سے اوجھل کر کے۔ تو بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنا معمول بنائے اللہم استر عوراتی وآمن رواتی۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔